فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور میرے مسلمان بھائی، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ جا کا تھا، جو گزر گیا۔ اب آگے محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر دو طرح کے کیلنڈر ہیں، ایک ہے اسلامی کیلنڈر اور دوسرا ہے شمسی یعنی انگریزی کیلنڈر۔ اسلام کی تمام عبادتوں کا دار و مدار اسلامی کیلنڈر کے اوپر، اور یہ جو مہینہ جو ہے محرم کا، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کو نیا سال کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب بھی نیا سال آئے یا نیا مہینہ شروع ہو تو اس کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یعنی چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن و سلامتی، ایمان و اسلام والا بنا دے۔ اور چاند سے مخاطب ہو کے کہتے ربی اور ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سنت ہے کہ کوئی بھی نیا مہینہ شروع ہو تو اس کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور چاند کے دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ سنت ہے۔ ابھی جو محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اشہر حرم میں شمار کیا، یعنی حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام اور قابل قدر مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر دو کام کرنے کے ہیں۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے فضیلت والا اور سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد یہ محرم کا روزہ ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز یہ تہجد کی نماز ہے۔ کہ محرم کے مہینے میں مطلق جس دن بھی روزہ رکھیں گے اس روزے کی فضیلت رمضان کے روزے کے علاوہ دوسرے روزوں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے۔ لیکن محرم کے مہینے میں جو 2 دن ہے، 9 محرم اور 10 محرم، اگر یہ 2 دن روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا. صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ و امر بالصیام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه الیہود والنصارى، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں اور آپ ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا یوم التاسع، جو آئندہ سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے. 10ویں کو تو رکھتے ہی ہیں، جو آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کو بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے. اور آئندہ سال آیا نہیں تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیں. اس لیے قرآن نے لکھا ہے کہ محرم کی 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کو، یعنی 10ویں کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لے یا 11 کو ملا لے. صرف 10ویں کو روزہ رکھنا یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے. یہ تو پہلا عمل ہے اس مہینے کا کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ نقل کرتی ہے کانت قریش تصوم یوم عاشورہ فی الجاہلیہ، کہ زمانے جاہلیت کے اندر قریش جو ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر کے روزہ رکھتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ فصامہ وامر بصیامہ، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو خود بھی روزہ رکھے اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یہ اس مہینے کا جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے. یہ پہلا عمل. اس مہینے کا دوسرا عمل حدیث کے اندر آتا ہے من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ الکاملہ. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ الکاملہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بیوی بچوں اور رزق کو کشادہ کر دے گا، یعنی دل کھول کر کے اس پر خرچ کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے پورے سال اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا، وسیع کر دے گا. یعنی عاشورہ کے دن جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر دل کھول کر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دے گا. اگرچہ سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے سند کے آ جانے کی وجہ سے یہ حدیث اس قابل ہو گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے. یہ 2 عمل ہے جو احادیث سے مروی ہے، احادیث سے ثابت ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ اس مہینے کے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے. دوسرا عمل یہ ہے کہ اس تاریخ میں اپنے بیوی بچوں کو دل کھول کے کھلائیں اور جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے وقت اس کو کھلائیں. ان 2 عمل کے علاوہ جتنے بھی اعمال اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں وہ سب خرافات، بدعات اور حرام ہیں. اس مہینے کے اندر صرف 2 ہی عمل ثابت حدیث سے. ایک عمل تو یہ ہے کہ 9، 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے. دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر رزق کو کشادہ کرے.
ان دو عمل کے علاوہ اور کسی بھی عمل کا اس مہینے کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہے وہ سب من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ اب عوام کے اندر جو ایک باتیں چل رہی ہے کہ اس مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کی جاتی ہے، اور بہت سارے جو پروگرام ہوتے ہیں خوشی کے پروگرام وہ اس مہینے میں انجام نہیں دیے جاتے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ عوام کے اندر یہ باتیں چل رہی ہے اور اس پر عمل ہو بھی رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ مہینہ قابل قدر ہے، قابل برکت ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اسی مہینے کا ہے، اور شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ جس مقام کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور کئی مرتبہ خواہش کی، کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت اتنا اونچا مقام جس کی خواہش حضرت علی نے کی، جس کی خواہش عثمان غنی نے کی، جس کی خواہش عمر فاروق نے کی، جس کی خواہش خالد بن ولید نے کی، یعنی تمام صحابہ کرام نے اس کی خواہش کی۔ شہادت اتنا اونچا مقام ہے، اور شہادت کا درجہ یہ تو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی۔ اب اتنا اونچا مقام امام حسین کو ملا تو اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں غم ہونا چاہیے۔ تو خوشی والی چیز کے اوپر غم منانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا۔ اگر کسی کے وفات کے اوپر غم ہی اگر منانا ہے، اگر تاریخ کو پلٹا جائے تو ہر دن غم کا دن ہے۔ کون سا ایسا دن ہے کہ جس دن کسی ولی یا کسی صحابی یا کسی نبی، کوئی نبی اس دنیا سے نہ گئے؟ کون سا ایسا دن؟ کوئی دن آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن یہ غم کا دن ہے، اور جس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی اگر وہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، پھر تو ایسے رمضان کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہو جائے گا، پھر ذی الحجہ کا بھی مہینہ غم کا مہینہ ہو جائے گا۔ خوشی کا کوئی مہینہ ہی نہیں رہے گا، خوشی کا کوئی دن ہی نہیں رہے گا۔ میں دوستو یہ مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینہ میں ہر کام کو انجام دیا جائے اور اس نیت سے انجام دیا جائے کہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے وہ کام بھی ہمارا مقبول ہو جائے، وہ کام بھی بابرکت ہو جائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سبیل لگاتے ہیں، سبیل پانی پینے کے لیے، وہ جگہ جگہ پر اس مہینے کے اندر مٹکا رکھا جاتا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں۔ وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر پیاسا رکھ کر کے پیاس کی حالت میں تڑپا ان کو شہید کیا گیا۔ اب یہ پانی اس لیے پلاتے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے، یہ سب غلط ہے۔ پانی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اب جب الصدقۃ سقی الماء، یہ حدیث ہے کہ صدقہ میں سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے، سب سے افضل صدقہ۔ ایسی پانی کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بدکار عورت کی مغفرت کر دی، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کام بہت بڑا ہے، لیکن اس کام کے لیے کوئی وقت کوئی دن خاص نہیں ہے۔ آپ پورے سال پلائیے، ہر وقت پلائیے، لیکن خاص کر اس مہینے کے اندر اور 10 دن اہتمام کرنا، باقی دن چھوڑ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ سب خرافات ہے، بدعات ہے۔ بدعت میں یہ سب شمار ہوتا ہے، اور یہ بدعت بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ ایسی گمراہی ہے کیونکہ اگر دیکھیے چوری کرنا یہ بھی گناہ ہے، حرام کھانا یہ بھی گناہ ہے، لیکن بدعات یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے دوسرے جو گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ، غیبت کرنا گناہ، چوری کرنا گناہ، یہ سب گناہ ہے، لیکن انسان ان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے۔
لیکن بدعت یہ گناہ ہے، لیکن انسان اس گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور جس گناہ کو ثواب سمجھ کے کیا جائے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ثواب سمجھنا ہے نا، توبہ کی توفیق کہاں سے مل جائے گی؟ اس لیے بدعت یہ بڑی گمراہی ہے، اور یہ ایسی گمراہی ہے کہ اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے اندر جو اعمال احادیث سے ثابت ہے ہمیں اس کو عمل کرنا چاہیے، ہر وہ اعمال جو احادیث سے ثابت نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دین اپنے خواہش اور اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین اصل نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کا، صحابہ کرام کی پیروی کا نام یہ دین ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ تھا، اس کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ اس مہینے کے اندر وہی عمل ہے، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آج چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ چاند دیکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس مہینے کے 9 اور 10 تاریخ کو 10 اور 11 تاریخ 9، 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ یوم عاشورہ 10ویں تاریخ کو جتنا ہو سکے اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر دل کھول کر خرچ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ اللہ